تمام کے ڈی ویور کا کے ڈی میں خیر مقدم. تو دوستوں آج جو میں ٹاپک لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے وہ ہے اس وقت کا سب سے ہاٹ ایشو. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پورا ملک ہمارا شدید گرمیوں کی لپیٹ میں ہے، خاص کر ہمارے شہری علاقے بہت زیادہ شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے. اس گرمی کی لپیٹ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے دوپہر کے وقت میں بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں، ایمرجنسیز پیدا ہو رہی ہیں، کیجوالٹیز آ رہی ہیں اور کلینکس میں بھی اس قسم کے پیشنٹ آ رہے ہیں. یوزولی اس قسم کی پرابلم کو یا اس طرح کے معاملے کو ہم ہیٹ اسٹروک یا ہیٹ ایگزاشن کہتے ہیں. تو ہیٹ ایگزاشن ایک الگ چیز ہے، ہیٹ اسٹروک الگ چیز ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ گرمی میں نکلیں گے تو اپنے ہیڈ کو، پورے سر کو، خاص کر پچھلے حصے کو آپ گرمی سے بچائیں گے. پچھلے حصے کو جو آکسیپٹ کا حصہ ہے ڈائریکٹ دھوپ سے اور گرمی سے بچائیں گے، سورج سے بچائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس قسم کی سمٹم پیدا نہیں ہوں گے. بنیادی انیشل سمٹم جب ہم دھوپ میں جا رہے ہیں یا بہت زیادہ گرمی میں رہ رہے ہیں اور ہیٹ اسٹروک کی سمٹم جو منٹوں میں شروع ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی ایک آدھ گھنٹے بعد بھی شروع ہوتی ہیں. جو شروع ہوتی ہیں اس میں ہمارے ٹیمپورل پین ہے، جو تھروبنگ پین ہوگا، پلسیٹنگ پین ہوگا، ہمارے ہیڈ میں، ہمارے ٹیمپورل میں، ہمارے کن پٹیوں میں شدید درد ہوگا جو کہ پلسیٹنگ پین ہوگا، اور سامنے کے حصے میں بھی درد ہو سکتا ہے اور پورے ہیڈ میں مطلب درد ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے بے چینی، چڑچڑاپن اور بہت زیادہ بیہیویئر ہمارا متاثر ہو جائے گا، اور متاثر بیہیویئر میں ہمیں جو ہے غصہ زیادہ آئے گا اور کنفیوژن ہوگی. اگر ہم ڈرائیو کر رہے ہیں تو ڈرائیونگ میں ہمیں پرابلم ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں مشکل ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ اگر ہم پیدل چل رہے ہوں تو ہماری لڑکھڑاہٹ بھی ہمارے اس میں پیدا ہو. تو اس طرح کی کیفیت پیدا ہوگی، ایسا لگے کہ ہم گر رہے ہیں، چکر آ رہے ہیں، اور لائٹ ہیڈڈنیس پیدا ہوگی کہ برین جو ہے خالی ہو گیا، سر خالی ہو گیا، اور ہمیں جو ہے عجیب سی کنفیوژن جو ہوگی. جب کنفیوژن، یہ سمٹم ترتیب وائز سے بڑھتی جائیں گی اور پسینے بہت زیادہ آئیں گے اور زبان خشک ہوگی اور بار بار ہم جو ہے پیاس کی طلب ہوگی اور زبان پہ ہم ہونٹوں پہ زبان پھیریں گے اور اس طرح کی کیفیت ہمارے سامنے آئے گی. اس کے علاوہ بہت زیادہ جب ہم محسوس کریں کہ ہمیں ایسی کیفیت سامنے آ گئی ہے جو کہ یہ مائلڈ سمٹم ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ متلی ہونے لگے اور وومیٹنگ ہونا شروع ہو جائے. متلی، وومیٹنگ یہ جو ہے یہ سیویئر سمٹم کی طرف سے لی آتی ہیں. اور دوستو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی صورتحال میں آپ کو جلد سے جلد کسی سایہ میں، ٹھنڈی جگہ میں یا شیڈ میں جانا ہوگا اور مکمل طور پر اپنا خیال رکھنا ہوگا. مائلڈ سمٹم میں آپ کو بتا رہا تھا دوستوں کہ یہ سمٹم جو ہے نا یہ مائلڈ ہیں، لیکن یہ ابتدائی سمٹم ہے. اس قسم کی سمٹم میں آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بڑے پتے کی بتاؤں کہ اگر آپ کے کریمپنگ ہو رہی ہے، ابھی گزشتہ دنوں ایک کیس آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ بلڈ پریشر کا آلہ میں نے ایسے باندھا تو اس کے ہاتھ ایسے کانپنے لگ گئے تھے. تو اگر کریمپنگ ہو رہی ہے، ہمارے پورے جسم میں کریمپنگ ہو رہی ہے، ویکنیس محسوس ہونے لگی ہے، ڈیزینس، گڈینس ہونا شروع ہو گیا اور اس طرح کی ساری کیفیات شروع ہوئیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہم جو ہے ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو گئے. بالآخر ہمیں کنفیوژن ہوگا اور کنفیوژن کے بعد ہم جو ہے اپنے ہوش حواس کھو سکتے ہیں، گر سکتے ہیں، بے ہوش ہو سکتے ہیں اور ہائی گریڈ فیور کا شکار ہو سکتے ہیں. اس طرح کی کیفیات جو ہیں یہ سیکنڈ مرحلے میں ہوں گی. تو آپ کو چاہیے یہ کہ ابتدائی طور پہ جو آپ کو سمٹم آ رہی ہیں اسی پہ آپ ذرا توجہ دیں، اور اس طرح کی سمٹم کو جو ہے فوری طور پہ آپ نے ٹھنڈے پانی یا ٹھنڈے شیڈ میں چلے جانا ہے، ٹھنڈا پانی پینا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے کوشش کرنی ہے کہ ایسی جہاں کہ آپ کے ہیڈ پہ، سر پہ جو ہے وہ ٹھنڈک لگے، ایئر کنڈیشن کا کوئی ایکسپوجر ہو، پنکھا ہو، اس طرح کی کیفیت میں آپ کو جانا ہوگا. جو ٹریٹمنٹ کی بات ہے، مینجمنٹ میں نے آپ کو بتائی. جو ٹریٹمنٹ کی بات ہے، ٹریٹمنٹ میں بتا دوں کہ بہت ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے. اس ہائی گریڈ فیور کو ہائپر تھرمیا میں چلا جاتا ہے اور بعض مرتبہ یہ قابو میں نہیں آتا. لہذا ہمیں ہائی گریڈ فیور کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنی ہیں، اور ایون یہ ہے کہ ٹھنڈے ٹب میں، جو واٹر ٹب ہوتا ہے ٹھنڈا، اس میں لٹایا جا سکتا ہے، شاور دیا جا سکتا ہے، پورا نہلایا جا سکتا ہے. اور ایک اور طریقہ ہوتا ہے ایواپوریشن سسٹم، جس سے کہ ہم ایواپوریشن میتھڈ، جس سے کہ ہم جو ہے بلڈ انسان کے جو ہے ٹیمپریچر کم کر لیتے ہیں. ایواپوریشن کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا ایواپوریٹ جو ہے کیمیکل، جیسے کہ لائک اسپرٹ ہے، وہ جسم پہ مل دیتے ہیں پانی میں ملا کے،
اور بغلوں میں لگا دیتے ہیں، جس سے کہ وہ ایوپوریٹ ہوتی ہے، جو ٹیمپریچر ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور پھر مزید جو ہے بہتر ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس طرح کے معاملات سے ٹیمپریچر کم کرنا پڑے گا۔ میں تو آپ کو یہ کرنا ہے، لیکن جب آپ کو یہ محسوس ہو اسی سمٹم میں دوستوں کہ آپ کے جو ہے نا پورے مسلز میں کریمپس، یعنی کہ جسے عرف عام میں کہتے ہیں پاؤں اکڑ رہے ہیں، بہت زیادہ ویکنیس ہو رہی ہے، دل کی دھڑکن بہت بڑھ گئی ہے اور سانس لینے میں جو ہے آپ کو گھٹن ہونے لگی ہو، گھٹن کا احساس ہو رہا ہو، تو ایز سون ایز پاسبل آپ کو کسی نہ کسی ہاسپٹل میں پہنچنا ہوگا، کیونکہ ہاسپٹل جو ہیں انہوں نے آج کل جو ہے وہ اپنے ہیٹ اسٹروک کے کیمپ یا ہیٹ اسٹروک کے اپنے جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں، جو اپنے کیبن بنائے ہوئے ہیں یا کیمپ بنائے ہوئے ہیں، یا کیجویلٹی میں اس قسم کا اہتمام ہے۔ ہیٹ اسٹروک کی مینجمنٹ تو میں نے آپ کو بتا دی، اب کیا ہوگا کہ ٹریٹمنٹ کیا ہوگی، تو یاد رکھیے گا اگر آپ ہیٹ اسٹروک سے نہیں بچیں گے تو کبھی کبھی ہیٹ اسٹروک سے متاثر ہونے والے آرگن کبھی دنوں میں صحیح ہو جاتے ہیں، ہفتوں میں بھی صحیح ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ مہینوں اور سالوں تک اس طرح کے آرگن متاثر رہتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے باعث پریشانی ہوتی ہے۔ احتیاط کیجیے، سب سے آسان سب سے سادہ سا یہ ہے کہ باہر نکلنے کی کوشش نہ کیجیے، غیر ضروری باہر نہ نکلیے، پھر بھی نکلنا پڑے تو آپ امبریلا لے کے نکلیں، اور نہیں تو کیپ یا ہیڈ جو ہوتا ہے کاؤبا ہیڈ وہ ڈال کے نکلیں، یا کچھ نہیں تو ٹاول آپ جو ہے وہ سر پہ ڈال دیں اور پچھلا حصہ آپ کا پورا یہ کورڈ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس طرح کی کیفیت سے، اگر اس طرح کے اہتمام سے آپ باہر نکلتے ہیں کوئی بھی مجبوری میں، تو زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، اور جو ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پسینہ بہت نکل آیا دوستوں، تو پسینے کا اور ORS کا میں آپ کو ایک وہ بتاؤں کہ اگر آپ بڑی سے بڑی الٹی بھی کرتے ہیں تو آپ کا کوئی پورا کپڑا یا پورے کپڑے آپ کے جو گیلے نہیں ہوتے، لیکن پسینے سے آپ نے دیکھا ہو پورے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پسینے سے پانی اور نمکیات زیادہ نکلی ہیں بنسبت ڈائریا یا وامٹنگ کے۔ تو ہمیں ORS یا نمک چینی کا پانی پینا ہوگا، نیمبو پینا ہوگا، تاکہ ہمارے جسم میں اس قسم کی کیفیت نہ ہو، زبان خشک ہو جائے اور پانی جو ہے اس کی کمی ہو جائے، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، تو کسی ہاسپٹل میں جا کے ہمیں مینجمنٹ لینی پڑے گی۔ السلام علیکم دوستوں، کوئی اور سوال کرنا ہو تو کیجیے۔